قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعمه العاتون ولا يودي حقه المجتهدون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أخرى من نعمته لا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. صلاة كثيرة متوالية متكاثرة على نبينا وآل نبينا. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أوصيكما بتقوى الله. صلوات تمام تاریخوں پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا، دونوں عالم کا مالک و خالق حقیقی ہے۔ درود و سلام حمد و مقدسات پر جن کو پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے منتخب کیا اور اس کائنات میں بھیجا۔ درود و سلام ہے خصوصی ذات بابرکت حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر خصوصی درود و سلام ہے حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ایام جو چل رہے ہیں آپ ہی سے مخصوص ہے اور آپ کی شہادت کے یہ ایام چل رہے ہیں۔ یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جن ایام میں امیر کائنات کے سر مبارک پر ضربت لگی ہوئی ہے اور ظاہری طور پر امیر کائنات کے اس دنیا میں آخری ایام ہیں جو آپ گزار رہے ہیں۔ لمحہ بلمحہ ہمارا مولا ہم سے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر مولا ہم سے بہت ہی جلدی جدا ہونے والے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، جب امیر کائنات کے سر پہ ضربت لگی اس کے بعد آپ نے اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو اپنے قریب بلایا۔ قریب بلانے کے بعد آپ نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ امیر کائنات نے جو وصیتیں کی ہیں بہت اہم وصیتیں ہیں، جن کے کچھ جملے میں آج آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے امیر کائنات نے اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بلانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد نبی پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا۔ سب سے پہلا جملہ جو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا وہ یہی جملہ تھا: اوصیکما بتقوی اللہ، کہ اے میرے دونوں بیٹوں، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی الہی یعنی پرہیزگاری یہ کتنی اہم چیز ہے کہ جس کی وصیت امیر کائنات وقت آخر اپنے دونوں بیٹوں کو کر رہے ہیں، جبکہ ساری کائنات جانتی ہے کہ یہ دونوں امام ہیں۔ یہ ان دونوں سے کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، کبھی کوئی ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا آپ دونوں سے، مگر پھر بھی امام فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ پرہیزگاری کو اختیار کرنا، ہمیشہ تقوی الہی کو اختیار کرنا۔ یہ تقوی الہی کی دعوت دے کیوں رہے ہیں امیر کائنات؟ اس لیے تقوی الہی کی دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ پروردگار عالم جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان سب کو صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان پرہیزگار ہوگا، اگر انسان متقی ہوگا، تبھی پروردگار عالم اس کے اعمال کو قبول کرے گا۔ اگر انسان متقی نہیں ہوگا، پرہیزگار نہیں ہوگا، لاکھ اعمال انجام دیتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لیکن پروردگار عالم اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب عزیزوں، قرآن کریم نے متقی افراد کی نشانیاں بتائی ہے کہ متقی افراد ہوتے کون ہیں۔
ہیں، یوں تو ہر انسان کہہ رہا ہے کہ ہم پرہیزگار ہیں، ہم متقی ہیں، ہم گناہوں کو انجام نہیں دیتے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں بھی انسان متقی ہے یا نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی نگاہ میں بھی انسان متقی ہے یا نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں آپ دیکھیں متقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اگر یہاں سے آپ شروع سے اور ابتدا سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تو یہاں سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جو بے عیب کتاب ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ اب متقین کی نشانیاں بیان کرنا یہاں سے قرآن کریم نے شروع کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، متقین وہ ہوتے ہیں یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کیا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں، لہذا اگر کسی انسان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تب تو وہ متقی ہے، ورنہ زبان کا لقلقہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ پھر امیر کائنات اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ اور کہا، وَإِن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، کہ اے میرے بیٹوں اگر دنیا تمہارے قریب بھی آئے مگر تم دنیا سے دل نہ لگانا، اپنے دل میں دنیا کی محبت نہ رکھنا۔ یعنی امیر کائنات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، یہ دنیا، اس سے لوگوں نے دل لگا لیا ہے کہ دنیا میں جو جو چیز مل جاتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ اب صرف سارا کچھ یہی ہے، لیکن امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹو دنیا سے دل نہ لگانا، اگر پروردگار تمہیں کچھ دے دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اور اگر وہ نعمت تم سے چلی جائے تو دیکھو شکوہ گلہ نہ کرنا، اسی پروردگار عالم نے دی تھی، اسی پروردگار عالم نے لے لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی خیال رہے کہ انسان خود کوئی عمل ایسا انجام نہ دے کہ اس کے پاس کوئی نعمت ہے وہ نعمت اس سے چلی جائے۔ عزیزان گرامی، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی اثر ہے، ہر گناہ کی چابی کیا ہوتا ہے؟ یہی عزیزان گرامی محبت دنیا جو انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے بھی یہی تعلیم دی کہ دیکھو دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ کرنا کہ اگر ہمیں کچھ مل گیا ہے تو اب انسان اسی سے لو لگا لے، اسی سے دل لگا لے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَا تَأْسَفًا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، کہ اگر تم دونوں سے کوئی چیز چلی بھی جائے اس دنیا سے تو اس کا بہت زیادہ غم نہ کرنا، اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس نہ کرنا۔ پھر ایک جملہ، عظیم جملہ مولا نے اپنے بیٹوں سے فرمایا وَقُولَا بِالْحَقِّ، کہ اے میرے بیٹو ہمیشہ جو بھی بات کہنا حق کی بات کہنا، چاہے تمہارے مخالف ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ حق بولنا، حق سے روگردانی نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، مولا کا یہ جملہ کہ قولا بالحق، ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا، اس بات کی بھی ہمیں طرف متوجہ کرتا ہے کہ جیسا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، کہ دیکھو حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، لہذا علی وہی بات کہیں گے جو حق ہوگی۔ چاہے اب علی کے محبوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو حقیقت میں محب تھے، جو حقیقت میں آپ کے چاہنے والے تھے، انہیں دار تک لے جایا گیا مگر وہ دار پہ جا کے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ علی حق ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ حق ہے، پیغمبر خدا حق ہے، دین الہی حق ہے۔ ان کے سینوں پہ پتھر رکھ دیے گئے لیکن جناب بلال یہی کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا حق گو ہیں، ہم کتنی حق کی طرفداری کرتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہم حق بھی اتنا ہی پسند کرتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ اگر حق ہمارے حق میں نہیں ہوتا ہے تو ہم حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے حق میں حق بات ہے لیکن ہمارے حق میں نہیں ہے، پھر بھی ہم روگردانی کر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا مقصد ہے؟ امیر کائنات کی وصیتوں پر انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امیر کائنات کا چاہنے والا ہوں، لیکن اگر آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہو رہا تو عزیزوں مسئلہ یہ ہے کہ زبانی دعویٰ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور کہا اپنے دونوں بیٹوں
سے وَأَعْمَلَ لِلْأَجْرِ کہ اے میرے بیٹوں جو بھی کام انجام دینا یہ اجر کے لیے انجام دینا، اور اجر تمہیں اس کی اجرت جو دے گا وہ پروردگار عالم دے گا۔ دیکھو کوئی بھی کام عمل انجام دو تو ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کے لیے انجام دو۔ اگر مسجد میں کوئی کام کر رہے ہو یا کہیں دین الہی کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ مثال کے طور پہ اگر مسجد میں پنکھا بھی لگوایا ہے تو اس پہ نام لکھوا دیا فلاں ابن فلاں کی جانب سے فلاں کے ایصال ثواب کے لیے۔ عزیزوں صحیح ہے کہ فاتحہ پڑھی جائے، بہتر ہے کہ فاتحہ پڑھی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، لیکن دکھاوے کی کیا ضرورت ہے؟ دکھاوے کے لیے اسلام نہیں ہے۔ اب آپ نے جو کام کر دیا اس کا اجر پروردگار عالم دینے والا ہے، اس کا اجر خدا بند عالم کے اوپر ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل اس لیے نہ ہو کہ ہمیں اجر مومنین دیں گے یا کوئی اور دے گا، اجر دینے والا خدا ہے، اجر پروردگار عالم کا دینا کام ہے۔ اور عزیزان گرامی پھر فرمایا امیر کائنات نے ایک عظیم جملہ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ اس جملے پہ آپ غور کریں کہ کیا فرما رہے ہیں مولا؟ آپ فرما رہے ہیں اے میرے بیٹوں میں تم دونوں کو اور اپنے تمام بیٹوں کو، اپنی تمام اولادوں کو اور اپنے تمام اہل خانہ کو اور اس کو بھی جس تک میری یہ بات پہنچے، غور فرمائیے گا، ومن بلغ کتابی، جس تک میری یہ بات پہنچے، یعنی امیر کائنات آئندہ کے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ جس انسان تک میری یہ بات پہنچے کہ وہ کیا کرے؟ بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرے، ونظم امرکم، اور اپنے کاموں کو منظم انسان کو کرنا چاہیے۔ بہت ضروری ہے عزیزوں کہ جو بھی انسان کام عمل انجام دے رہا ہے وہ نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ انجام دے، کیونکہ اگر انسان کے کاموں میں نظم نہیں ہے، اگر اس کے کاموں میں ضبط نہیں ہے، اگر کوئی رول کہیں پہ نہیں بنا ہوا ہو تو عزیزوں ہر انسان چاہے گا اپنی مرضی سے کام کرے، لیکن جہاں پہ نظم ہوتا ہے، آپ دیکھیے بچوں کی تنظیم المکاتب کی کتاب میں ایک درس ہے جس میں لکھا ہے کہ جب ایک دکاندار کوئی کام کرتا ہے اور کوئی کام کرنے کے بعد جب وہ دن بھر میں سب کچھ بیچا کرتا ہے، لیکن بیچنے کے بعد رات کو اپنا حساب ضرور لگاتا ہے کہ کتنے کا بکا، کس چیز میں فائدہ ہوا، کس چیز میں فائدہ نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی اب وہ وہی کام کرتا ہے اگلے دن جس میں اسے فائدہ ہوتا ہے، جو چیز مسلسل نقصان دے رہی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ نہیں بیچا کرتا۔ لہذا اسی طرح انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ مولا فرماتے ہیں محاسبہ نفس بڑا ضروری ہے کہ انسان دیکھے جب رات کو بستر پہ لیٹ گیا کہ آج میں نے کیا کیا عمل انجام دیے، کون کون سے عمل ایسے تھے کہ اگر میں نے گناہ انجام دیا ہے۔ اگر اپنے نفس کا محاسبہ انسان کرنے لگے تو یقین جانیے گا گناہوں سے بہت دور ہونے لگے گا۔ محاسبہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے امام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ پھر آپ نے بیٹوں کو فرمایا وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ اے میرے بیٹو دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دو لوگوں کے درمیان اگر کسی طرح کا اختلاف پایا جائے تو دیکھو ان کے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا اختلاف تم سے دور ہو سکتا ہو اور تم دور نہ کراؤ۔ اگر ہمارے درمیان کسی کے درمیان فرق ہے اور انسان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے انجام دینے سے، بیچ میں پڑنے سے یہ فرق ختم ہو سکتا ہے، تو ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس اختلاف کو ختم کرائے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹو میں نے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، دو لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف کو ختم کرانا، یہ افضل ہے کس بات سے؟ ان نمازوں سے افضل ہے جو مستحبی نمازیں ہیں، ان نمازوں سے افضل یہ کام ہے، اور ان روزوں سے افضل یہ کام ہے جو مستحبی روزے ہیں۔ لیکن آج انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ نمازیں پڑھتے چلے جائیں سب کچھ ہو جائے گا، روزے رکھتے چلے جائیں سب کچھ ہو جائے گا۔ نہیں عزیزوں، امیر کائنات کی باتوں پر غور کریں کہ نمازوں روزوں سے افضل آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہے کہ انسان دو بھائیوں کے درمیان سے اختلاف کو ختم کرائے۔ کیونکہ عزیزوں انما المؤمنون
المؤمنون اخوا، مومنون ایک دوسرے کے بھائی ہے، مومنین ایک دوسرے کے عزیز ہے۔ اگر مومنین میں ہی اختلاف ہوگا تو پھر عزیزان گرامی بات بگڑتی چلی جائے گی اور اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ ابھی ایک میں اختلاف ہے، میرا کسی سے اختلاف ہے، میں کسی کے بارے میں کہوں گا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، وہ میرے بارے میں کہے گا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں۔ آج میں ایک سے کہوں گا، کل میں دوسرے سے کہوں گا، پرسوں تیسرے سے کہوں گا، یہ باتیں پھیلتی چلی جائیں گی عزیزان گرامی، ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ لہذا غور کرنے کا مقام ہے کہ امیر کائنات وصیت کر رہے ہیں، ہم کیوں آپ کی وصیتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں واللہ واللہ فی الایتام، کہ اے میرے بیٹوں میں تمہیں یتیموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یتیم بچے بلکتے رہ جائیں، آپ کو کوئی خیال ہی نہ ہو۔ اگر آپ کے یہاں کوئی یتیم ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، یہ مولا کی وصیتیں ہیں۔ فلا تغیبوا افواہہم، مولا فرماتے ہیں ولا یغفوکم بحضرتکم، اور دیکھو کہ تمہاری جسے کہا جائے حضور میں اگر کوئی یتیم بچہ بھوکا سو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ لہذا عزیزوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مولا کی ان وصیتوں پر عمل کریں۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما کہ ہم امیر کائنات کی ان وصیتوں پر عمل کر سکیں۔ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ علوم اہل بیت علیہم السلام حاصل کر سکیں۔ پروردگار توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پر عمل کر سکیں۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ صلاة كثيرة متوالية متكاثرة على نبينا وآل نبينا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فقد قال مولانا نبي المؤمنين عليه الصلاة والسلام كنا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو ایسا ہی ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آنے والی ہے، ایسا متکلم ہے کہ جو جس چیز میں چاہتا ہے اپنی آواز کو پیدا کر دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے گفتگو کیا کرتا ہے، ایسا قدیم ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، ایسا قادر مطلق ہے جو کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر دیتا ہے، ایسا عظیم پروردگار عالم ہے جو بے مثال ہے۔ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس پروردگار عالم جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی پروردگار عالم نے اپنی کتاب بابرکت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو نبی اور آل نبی پر درود بھیجو، اور اس انداز میں قرآن نے بھیجا درود کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ درود ایک ایسا عمل ہے جو پروردگار عالم بھی
انجام دیتا ہے اور نبی بھی انجام دیتے ہیں، آل نبی بھی انجام دیتے ہیں، ملائکہ بھی انجام دیتے ہیں، فرشتے بھی اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ امیر کائنات نے اس کائنات میں بار بار ساری کائنات کو درس دیا اور سبق دیا کہ دیکھو آپ نے فرمایا کن للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ بھی امیر کائنات کی وصیت کا ایک اقتباس ہے اور امیر کائنات کی وصیت نامے کا ایک جملہ ہے۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو خاص طور سے یہ وصیت کی کیونکہ دو ہی بیٹے ایسے ہیں آپ کے جو امام ہیں، لہذا امام نے دونوں کو اس میں خاص طور سے توجہ دلائی ہے کہ اے میرے بیٹوں کن للظالم خصما، کہ ظالم کے ہمیشہ خصم بن کے رہنا، ظالم کے ہمیشہ خلاف رہنا اور ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنا۔ عزیزوں، ظالم کے خلاف رہنا کیا مقصد ہے، مظلوم کی مدد کرنا کیا مقصد ہے؟ متعدد مقامات پر آپ حضرات نے اس بات کو سماعت کیا ہوگا، امیر کائنات کا یہ جملہ سنا ہوگا کہ آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹوں ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے ساتھ رہنا۔ ظالم کے کم سے کم خلاف رہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ظالم کا ساتھ نہ دے، کم سے کم ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور مظلوموں کا ساتھ دے۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، آج کتنے لوگ ظالموں کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اکثر دنیا کو دیکھیے جو ظالم کا ساتھ دے رہی ہے، اکثر دنیا کو دیکھیے جو مظلوموں کے ساتھ نہیں ہے۔ مگر عزیزان گرامی، آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ممالک اسلامی ممالک ہیں، لیکن کتنے ملک مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کتنے ملک ظالموں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اب عزیزوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ جہاں رہتا ہو، چاہے وہ جہاں بھی اپنا گھر بسائے ہو، لیکن جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو اسے چاہیے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ظالم ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ظلم بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، امیر کائنات کی وصیت پر عمل نہیں کر رہے۔ لوگوں نے امیر کائنات کو کسی نہ کسی طرح سے مانا ہے، چاہے کوئی کسی طرح سے مانتا ہو، کوئی کسی طرح سے مانتا ہو، ہر انسان امیر کائنات کو مان ضرور رہا ہے، لیکن ان کی سیرت پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی صرف اس آخری وصیت پر جو امیر کائنات نے کی ہے عمل ہو جائے تو عزیزان گرامی ساری دنیا سنور جائے گی، ساری دنیا سدھر جائے گی۔ پھر آپ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں واللہ واللہ فی الصلاۃ فانھا عمود دینکم، کہ اے میرے بیٹوں میں تمہیں نماز کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ نماز ایسی چیز ہے جو دین کا ستون ہے۔ نماز وہ چیز ہے کہ ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا، کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو ساری عبادتیں قبول ہو جائے گی، اگر نماز قبول نہیں ہوئی انسان کی تو ساری عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز وہ چیز ہے عزیزان گرامی کہ اگر کسی چیز کا ستون گرا دیا جائے، اس مسجد میں آپ دیکھیں یہ پلر کھڑے ہوئے ہیں، ستون کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان ستونوں کو گرا دیا جائے تو اس کی چھت خود بخود نیچے آ جائے گی، یہ خود بخود گر جائے گی۔ عزیزان گرامی لہٰذا ہمیں نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، ہر وقت کے نماز کی حفاظت، خاص طور سے نماز صبح کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان نماز صبح کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان انجام دے۔ لیکن عزیزوں جتنی زیادہ نماز صبح کی تاکید کی گئی ہے اتنی زیادہ نماز صبح قضا ہو رہی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ سب سے زیادہ تاکید یہی ہے کہ نماز صبح قضا نہ کی جائے۔ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سردیوں میں نماز صبح کے لیے اٹھنا بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ جب گرمی پڑ رہی ہو اس وقت مجھے روزے رکھنا بہت پسند ہے۔ لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور امیر کائنات کے جملے کی طرف دیکھیں، 100% ایسا لگتا ہے کہ اپوزٹ نظر آتا ہے۔ یہ کیوں عزیزان گرامی؟
ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کتنے چاہنے والے ہیں، ہم کتنا امیر کائنات کی جسے کہا جائے عشق کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کے تو ہم بالکل مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اگر اپنا حساب لگانے بیٹھ جائیں کہ دن ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، کیا 65 دن ہم کم سے کم نمازیں صبح پڑھا کرتے ہیں؟ اس بات کا کم سے کم ہم حساب لگائیں، پھر دیکھیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غربت آئی جا رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہی آنے کو ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ساری بیماریاں ہمارے اوپر ہی آنے کو ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جو بزنس کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کچھ دن چلتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، خود بخود بند ہوگا جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، کیونکہ عمل سے ہم بہت پیچھے ہیں عزیزان گرامی۔ اگر امیر کائنات کی ان باتوں پر عمل کر لیا ہوتا، کیونکہ عزیزوں اگر نمازیں پڑھ لی ہوتی، اگر عبادتوں پہ غور کر لیا ہوتا، جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن یہی تو فیصلہ کیا جائے گا کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ بڑی آسانی سے سوچ لیتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہرگز عزیزان گرامی، جنت تو بہت دور کی بات ہے۔ جنت کی خوشبو سونگنے میں آ جائے تو انسان کے لیے بڑا عظیم بات ہوگی کہ وہ جنت کی خوشبو سونگ لے۔ جنت میں اور جہنم میں جب تقسیم ہو رہی ہوگی روز قیامت، تو جب جنت والے جہنم والے لوگوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، تو جہنم والے سب سے پہلا کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی میری یا آپ کی گفتگو نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، روایت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فی جنات یتسألون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لن نکن من المصلین ولن نکن نطعم الطعام المسکین، کہ جب جہنم والے جنت والے لوگوں سے بات چیت کریں گے اور جنت والے سوال کریں گے کہ اے جہنمیوں تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی، تو پہلا جواب یہ ہوگا لن نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں آ گئے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، انسان غور کرے اور نماز کے وقت پر انجام دی جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ نماز کو انسان نماز کے وقت پر انجام دے۔ آپ دیکھیں آج الحمدللہ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں انسان نماز پر زیادہ توجہ دے رہا ہے، اچھی بات ہے۔ یہ رمضان رکھا کیوں گیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ توجہ دی؟ امیر کائنات نے خود بتایا، ہمارے مولا نے بتایا کہ یہ رمضان رکھا کیوں گیا ہے۔ یہ رمضان اس لیے رکھا گیا ہے عزیزوں تاکہ انسان ایک مہینہ ریاضت کر لے، ایک مہینہ اسے پریکٹس ہو جائے اچھی طرح سے صبح میں اٹھنے کی اور نمازوں کو وقت پر انجام دینے کی۔ پھر جب کم سے کم ایک مہینہ انسان اس پریکٹس کو، اس تمرین کو کر لے گا تو شاید وہ اس ایک مہینہ اٹھنے کے بعد مسلسل نمازیں پڑھنے لگے گا۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اونگتے ہوئے گھر سے چل رہے ہیں، آنکھیں ملتے ہوئے گھر سے آ رہے ہیں۔ اب نماز کا وقت بتایا گیا ہے کہ نماز سے انسان کو تھوڑا سا پہلے اٹھنا چاہیے، تھوڑا سا پہلے بیدار ہونا چاہیے۔ پھر آگے امیر کائنات کا آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے لا تترکوا الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ہمیشہ اچھائیوں کی دعوت دیتے رہنا، ہمیشہ برائیوں سے روکتے رہنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام وہ دین ہے ہی نہیں جس میں یہ کہا جائے کہ ہم سے کیا مطلب۔ عزیزان گرامی، ہر مومن کا ہر مومن سے مطلب ہے، ورنہ اگر ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے مطلب نہ ہوتا تو پیغمبر ہرگز نہ فرماتے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کا بھائی کہیں ڈوب رہا ہو، چاہے آپ کا بھائی آپ کا ساتھی نہ ہو، آپ سے اس کی لڑائی ہو، لیکن اگر وہ ڈوب رہا ہو اور آپ کا بھائی ہو، آپ بچانے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے، کیونکہ آپ کو احساس ہے کہ ہمارا بھائی ڈوب رہا ہے، ہمارا بھائی غرق ہو رہا ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جہاں برائی ہوتی ہوئی دیکھو وہاں ایک دوسرے کو ٹوکو۔ اگر تمہارے ٹوکنے سے وہ برائی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ٹوکنا چاہیے، لیکن ٹوکنے کے بھی موارد بتائے گئے ہیں کہ کیسے روکنا چاہیے، کیسے کہنا چاہیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں عزیزان گرامی، روکنے ٹوکنے کے بھی مراحل ہیں کہ
کس انداز میں کہنا چاہیے وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو نہیں عن المنکر یہ ایسا فریضہ ہے جو انبیاء کا فریضہ ہے، یہ صالحین کا فریضہ ہے، یہ مومنین کا فریضہ ہے۔ اگر اس فریضے پر عمل ہوتا رہا تو سارے فرائض انجام پاتے چلے جائیں گے۔ اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو لوگوں نے ختم کر دیا تو عزیزوں ساری چیزیں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان ان تمام امر کو، ان تمام کاموں کو انجام دیتا رہے اور فلاح اور کامیابی کی طرف جاتا رہے۔ اگر انسان کو فلاح اور کامیابی کی طرف جانا ہے تو امیر کائنات کے ارشادات پر عمل کرنا ہوگا، مولا کی باتوں پر ہر انسان کو دیکھنا ہوگا کہ مولا نے کیا فرمایا، امیر کائنات نے کیا فرمایا۔ آپ کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، مجالس مسلسل ہو رہی ہیں، ذکر مولا کا بار بار ہو رہا ہے، ہم فضائل سن رہے ہیں، مسلسل خوش ہو رہے ہیں۔ فضائل سن کے یقیناً خوش ہونا چاہیے، آپ کے غم میں غمزدہ انسان کو ہونا چاہیے، لیکن سب سے اہم وہی ہے کہ تعلیمات اہل بیت پر، تعلیمات قرآن پر اگر عمل نہیں ہوا تو عزیزان گرامی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آنے والی ہے۔ لہٰذا ان ایام میں خاص طور سے ابھی ماہ مبارک رمضان کے اچھے خاصے روز بچے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اب تک کوئی روزہ نہیں رکھ پایا ہے تو عزیزوں انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے، نماز انسان کو چاہیے کہ وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امیر کائنات کے دشمنوں پر لعنت بھیجے اور اپنے گناہوں کی مغفرت انسان طلب کرے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگارا ہمارے جو بزرگان مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کے درجات کو بلند فرما، پروردگارا ان سب کی مغفرت فرما، محمد والے محمد کے ہمراہ شمار فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ان کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے انصار عزت میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلاة كثيرة متوالية متكاثرة على نبينا محمد المصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى امير المؤمنين والصديقة الطاهرة عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى إمامنا زين العابدين ومحمد الباقر عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى إمامنا جعفر الصادق والمرسي الكاظم عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى إمامنا محمد التقي وعلي النقي عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى وعلى محمد إمامنا الرضا عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى وعلى محمد إمامنا حسن العسكري عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد صلاة كثيرة متوالية متكاثرة على حجة الله مهدي إلى آخر صاحب الزمان عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم